وہ نظم کو قابو میں کرنے کے لیے ایک فکر، ایک دھن، ایک دھیان والا مجمع ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے کاموں کو اللہ اور آخرت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے کرم سے صحیح جذبات اور صحیح نیت کے ساتھ یہاں پر اوقات گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے آپ کو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہ کہتے ہیں نا یہ محنت کیا ہے، تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جن صفات کے پیدا ہو جانے سے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس میں سب سے اول ایمان ہے نا، ایمان لا الہ محمد رسول اللہ. اور دوسری صفت کیا ہے؟ نماز. اور تیسری صفت کیا ہے؟ علم و ذکر. اور چوتھی صفت کیا ہے؟ اکرام مسلم. اور پانچویں صفت کیا ہے؟ تصفیہ نیت. اور چھٹی صفت کیا ہے؟ جان و مال کو لے کر خدا کے راستے میں کی نقل و حرکت. یہ 6 صفات ہے. یہ 6 صفات اس محنت میں اپنے اندر محنت کر کے قربانیاں جان مال کی دے کر ان صفات کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے. یہ صفات کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایک مخصوص ماحول میں مخصوص وقت کے اندر اپنے آپ کو 4 اعمال میں لگایا جائے. اس میں سب سے پہلا عمل وہ دعوت ہے. کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. اس اجتماع میں یہ پہلے آنے والا خدمت والا مجمع سب سے پہلے داعی بن کر یہاں پر رہے. کیا رہے بولو؟ داعی بن کر ہر ایک کو دعوت دے، ہر وقت دعوت دے، ہر جگہ دعوت دے، ہر حال میں دعوت دے، ایک شرط کے ساتھ. ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ. کیسے؟ حکمت کے ساتھ. کیونکہ دعوت وہی مؤثر ہوتی ہے جو حکمت کے ساتھ دی جاتی ہے. اور حکمت دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی. حکمت دنیا کی کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں فروخت کسی قیمت پر نہیں ہوتی. حکمت کا فیضان اللہ پاک اپنے خزانوں سے دلوں پر کرتے ہیں اور اس راستے کی ٹھوکروں پر اور قربانیوں پر کرتے ہیں. اور جس کو اب حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر مل گئی. تو یہاں پر ہر خدمت میں آنے والا اپنے آپ کو کاہے میں لگائے؟ ہر آنے والے کو دعوت دے حکمت کے ساتھ. اللہ کو سمجھائے، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کے خزانے، جنت، جہنم، آخرت، یہ دعوت. آج میرے دوست بزرگوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ اپنے دین کی داعی نہیں ہے، اس لیے باہر جتنی باطل دعوتیں چل رہی ہیں اس کی مدعو بنی ہوئی ہے. کیونکہ آدمی یا تو داعی ہوگا یا مدعو ہوگا. 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، تیسری بات نہیں ہوگی. یا تو متاثر کرنے والا ہوگا یا تاثر لینے والا ہوگا. اگر یہ خود اللہ کی قدرت سے اور اس کی بڑائی سے اور اس کے خزانوں سے اور اس کے غیبی نظام سے اور اس کی جنت سے اور اس کے جہنم سے متاثر ہے تو انہی چیزوں سے وہ دوسروں کو متاثر کرے. اور اگر متاثر نہیں ہے تو پھر تاثر لے گا، دنیا کے باطل نظام کا تاثر لے گا. اس لیے میں دوستوں دعوت کا ماحول بنانا ہے. کیا کرنا ہے یہاں پر؟ اس لیے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ دعوت دیں گے اور داعی بن کر یہاں رہیں گے. داعی بن کر داعیانہ صفات سے یہاں رہیں گے، حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے. کیسے دیں گے؟ حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے. حکمت کے ذریعے دیکھو مثال دیتا ہوں. آپ کی ناک ہے نا، ناک سب کی ہے نا، ناک یہ ناک یہاں مکھی بیٹھ جائے. کیا بیٹھ جائے گی؟ مکھی بیٹھ گئی. تو اس کو اڑانے کا حکیمانہ اور سیدھا سارا طریقہ یہ ہے، رومال لیا ایسے کر دیا مکھی اڑ جائے گی، ہاتھ سے ایسے کر دیا مکھی اڑ جائے گی. اڑ جائے گی نہیں؟ مکھی ہے نا، اڑ جائے گی، اشارے سے اڑ جائے گی. ایک طریقہ اور ہے جو بہت بھونڈا ہے. کیا ہے بھونڈا؟ سمجھتے ہیں؟ ہاں، زمین سے پتھر اٹھایا اور ناک پر کیا کر دیا؟ مار دیا. ناک پہ مار دیا. تو کیا کہتے ہیں؟ مکھی تو اڑ جائے گی لیکن ناک ٹوٹ جائے گی. تو بغیر ناک توڑے مکھی اڑانی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ تو دعوت دینی ہے، ہر ایک کو دعوت دینی، ہر وقت دعوت دینی، ہر جگہ دعوت دینی، ہر حال میں دعوت دینی ہے. حکمت کے ساتھ دعوت دینی.
اس لیے یہ سارا مجمع نیت کرے انشاءاللہ یہاں پر داعیانہ صفت کے ساتھ رہیں گے اور دعوت کی فکر کے ساتھ رہیں گے کہ یہاں آنے والا جتنا مجمع ہے اللہ پاک اس پر ہم کو سب کو مل جل کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے فکر لے کر جائے, آخرت کا فکر لے کر جائے, اللہ کا ہو کر جائے, اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کر کے جائے. اور وہ میرے دوستوں ماحول دعوت کا بنانا ہے. اچھا, دعوت جو ہوتی ہے وہ دعوت برائے دعوت نہیں ہوتی. دعوت تو عبادت کے لیے ہوتی ہے. کیا کے لیے ہوتی ہے؟ جیسے اذان ہے, اذان مکمل دعوت ہے. اذان کیا کے لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے. کیا کے لیے؟ نماز کے لیے. تو دعوت عبادت کے لیے. اس لیے اس سارے مجمع کو داعی بھی بننا ہے اور عابد بھی بننا ہے. کیا بننا ہے؟ تاکہ یہ صفات آنے والے مجمع میں منتقل ہوں. اس لیے عبادت کی ساری شکلوں کو قائم کرنا ہے, نماز کو قائم کرنا ہے, تلاوت کو پورا کرنا ہے, تسبیحات صبح شام کی پوری کرنی ہے, اپنے آپ کو دعا میں لگانا ہے, اپنے سارے معمولات پورے کرنے ہیں, فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی پورا کرنا ہے, تاکہ یہ صفات آنے والے مجمع کے اندر منتقل ہو. تو اپنے وقت کو دعوت میں لگانا ہے, عبادت میں لگانا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زور سے جواب تو دے دیجیے سلام کا. وعلیکم السلام. اور جو بھائی دور بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں. آواز تو وہاں تک پہنچ جائے گی لیکن قریب آ کر سننے میں ادب ہے. آ جائیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑی سی تکلیف ہوگی, زحمت ہوگی, اٹھ کے آ جائیں. ماشاءاللہ قریب آ جائیں. اللہ بہت جزائے خیر دے. اللہ پاک ہر قدم پر نیکیاں عطا فرمائے گی. ماشاءاللہ بڑھ جائیں. ماشاءاللہ دور والے قریب آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. قابل احترام دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, کوئی بھی عمل خیر بغیر اللہ تعالی کی توفیق کے وجود میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی توفیق حال شامل نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے جی؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج تک اس دنیا میں جو کچھ ہوا وہ خدا کے امر سے ہوا, اس کی چاہت سے ہوا, اس کے فیصلے سے ہوا. اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اس کے فیصلے سے, اس کے ارادے سے, اس کی چاہت سے ہو رہا ہے. اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی سب اسی کے فیصلے سے ہوگا, اس کے ارادے سے ہوگا. میں یہاں رائے گنج کے ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں, میں اپنی قوت سے نہیں بول سکتا. بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, آپ اپنی طاقت, اپنی قوت سے نہیں سن رہے ہیں, اسی کے ارادے سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو آج میں نے کیا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, کوئی بھی عمل خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر وجود میں نہیں آتا. ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, ایک اونچی اور عالی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. یہ ہمارا جمع ہونا بھی اللہ ہی کی توفیق ہے, اس کے ہی فضل سے ہوا ہے, اسی کے کرم سے ہوا ہے, اسی کے ارادے سے ہوا ہے, اسی کے فیصلے سے ہوا ہے. آزان ہے نا, آزان مکمل دعوت. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ, مکمل دعوت ہے. تو آزان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مؤذن صاحب آزان دے مسجد سے تو سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مؤذن کی آزان کے الفاظ کو دہرائے, جواب دے.
قولی جواب دے. مودی صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والے کے لیے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پورے جواب. حی علی الصلاۃ، کیا کہے؟ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوت الا باللہ. عام طور پر تو معروف میں یہ ہے نا، مشہور ہے کہ جب شیطان کو بھگانا ہو تو کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن لا حول ولا قوت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کسی کے اندر کچھ کرنے کی طاقت نہیں، اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست بیمار ہو گئے ایک مرتبہ، 5 وقت نمازی، مسجد کے نمازی، جماعت کے نمازی، اور بیمار ہو گئے. تو بیماری کی وجہ سے مسجد کی جماعت بھی گئی، نماز بھی گئی، تو گھر میں نماز پڑھنی پڑتی تھی. اب جب اذان ہوتی تھی اور لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن صاحب مسجد سے کہتے تھے، ان کی کانوں میں پڑتی تھی آواز، تو یہ کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مجھ سے کہنے لگے جب میں ان کی عیادت کے لیے گیا کہ بھائی مجھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب بیماری میں سمجھ میں آیا ہے. آزان ہو رہی ہے اور میں نہیں جا سکتا ہوں. اللہ ہی جس کے لیے آسان کر دے وہی ہو. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کوئی بھی عمل خیر بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نہیں ہو سکتا. اللہ پاک کی ہماری اور آپ کی طرف توفیق کے معنی ہے اسباب، عمل کے لیے اسباب کا مہیا ہو جانا، یہ توفیق ہے. اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں اپنے فضل سے ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیا، ان خوش نصیبوں میں کر دیا جو اتنے بڑے خیر پر آنے والے مجمع کے یعنی اولین ہو گئے، پہلے ہو گئے، پہل کرنے والے ہو گئے. ایک اجتماع ہو چکا ہے، دعا ہو چکی ہے، جماعت خدا کے راستے میں چلی گئی ہیں، کچھ چلی جائیں گی. اب دوسرا اجتماع انشاءاللہ ہوگا. اللہ پاک اپنے کرم سے ہر قسم کی سہولت مقدر فرمائے اور تمام ارضی اور سماوی بدیات سے اللہ حفاظت فرمائے، حالات کو سازگار بنائے، موسم کو سازگار بنائے. ہم سب کمزور ہیں، کسی آزمائش کے، کسی امتحان کے ہم لائق نہیں. اللہ پاک عافیت کے ساتھ اجتماع کو پورا فرمائے، آنے والے مہمانوں کا آنا آسان فرمائے، محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. وہ اتنا بڑا مجمع یہ ہوئی تو جمع نہیں ہو گیا، ایسے جمع تھوڑی ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ کے بندے ٹھوکرے کھاتے ہیں، دنوں میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، پیدل جماعتیں چلتی ہیں، در در پر فرد فرد کی کنڈی بجاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں، پھر راتوں کو بل بلاتی ہیں، روتی ہیں، تھکتی ہیں خدا کے سامنے. پھر اللہ پاک اپنی قدرت سے دلوں کو متوجہ کرتے ہیں اور لوگ اللہ کے دین کی محبت میں جمع ہو جاتے ہیں. کوئی پمفلیٹ نہیں ہوتا، کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتا، کوئی اخبار کی خبر نہیں ہوتی ہے کچھ. یہ سب اللہ کے بندوں کی ٹھوکرے کھانے کی برکت سے، قربانیاں دینے کی برکت سے اللہ پاک اپنے کرم سے اتنے بڑے مجمع کو جمع کر دے. اللہ پاک نے ہمیں آپ کو ان میں شامل فرمایا اور پہل کرنے والوں میں سے بنایا، پہل کرنے والوں میں سے بنایا. ہمارے دین میں پہل کرنے والوں کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت. پہل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا آج کی رات کون پہرے داری کرے گا؟ میں اس کو ایسی دعا دوں گا جس کی فضیلت اس کو پہنچ کے رہے گی. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ میں تیار ہوں. آپ نے دعا دینی شروع کی، اللہ ان کے ساتھ یوں کرے یوں کرے یوں کرے. دعا کے الفاظ سن کر دوسرے صاحب بھی کھڑے ہوئے کہ میں بھی کروں گا. تو آپ نے ان کو دعا کچھ پہلے والوں سے کم دی، پہل کی قیمت بتائی. پہل کرنے والے آگے ہیں، وہ آگے بڑھنے والے ہیں. تو اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں آپ کو اس مبارک مجمع میں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو پہل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ پہلے آنے والے استقبال والے ہیں، میزبان ہیں. میزبان کیا ہے؟ بعد میں آنے والے
مہمان ہیں. تو میزبان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور مہمان تو مہمان ہی ہوتے ہیں. مہمان تو مہمان ہی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں نا، شادیاں، تو میزبان کیسا پچ جاتا ہے، اپنے مہمان کو ہر طرح کی راحت پہنچانے میں اور راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ناراض نہ ہو، کسی کی ضرورت پوری نہ ہو، آگے پیچھے نہ ہو، وہ ساری فکر میزبان کرتا ہے. اللہ پاک نے ہم کو میزبانی کا شرف عطا فرمایا، اتنے بڑے مجمع کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. اور ہمیں بتایا گیا یہ سارا مجمع وہ ہے جو یہاں اجتماع گاہ کی مختلف خدمتوں میں استعمال ہوں گے، یعنی استقبال میں، مجمع جوڑنے میں، رات کی پہرہ داری میں، لوگوں کو پانی پلانے میں، صف کو سیدھی کرانے میں، لیکن مختلف لائن کے کام ہیں اجتماع کے آنے والے مجمع کے. تو یہ سارا وہ مجمع ہے جو آنے والے مجمع کو مکمل طور پر فارغ کرے گا. کس کام کے لیے؟ کہ وہ مجمع مکمل طور پر فارغ ہو کر یہاں کے اجتماعی عمل میں جڑے، اور ان کی جس لائن کی جو خدمت ہوگی وہ ہم کریں گے. وہ اتنی بڑی خیر میں لاکھوں کا مجمع جو یہاں جمع ہوگا، لاکھوں کا مجمع جو دین کی بات کو سنے گا، اس کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئے گی، اتنی خیر وجود میں آئے گی ہم سوچ سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. اس ساری کی ساری خیر میں میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہمارا اور آپ کا حصہ ہو. لاکھوں کا مجمع 5 وقت کی نماز پڑھے گا، لاکھوں کا مجمع اشراق پڑھے گا، چاش پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، تہجد پڑھے گا. لاکھوں کا مجمع اللہ کا ذکر کرے گا، صبح شام کی تسبیحات پوری کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ایک دوسرے کو دعوت دے گا. اتنی بڑی خیر، اتنی بڑی خیر وجود میں آئے گی، اس سب میں ہمارا اور آپ کا حصہ. اور یہ خوشخبری ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اجتماعی کام میں بڑی خیر و برکت ہے، بہت خیر و برکت ہے. جماعت کی نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جماعت کی نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں سب سے اچھی جس کی نماز ہوگی، سب سے اچھی جس کی نماز ہوگی، اس کے اجر کے بقدر سب کو اجر ملے گا، سب کو اجر ملے گا. اب اس 4 لاکھ میں اور 5 لاکھ میں اور 6 لاکھ کے اور 7 لاکھ میں جتنا بھی مجمع آئے گا، اس میں کون کس درجے کا خدا کا ولی ہے، اور کس کی خدا کے یہاں کیا مقام ہے، اور کس کی کیسی نماز ہے، ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہم سوچ سکتے ہیں؟ وہ اتنی بڑی خیر میں اللہ پاک نے اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے ہمیں اور آپ کو حصہ لگانے کی توفیق عطا فرما دی. کہو الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے اور شکر کی توفیق نصیب فرمائے. کہتے جب اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. نعمتوں کے سلب ہو جانے میں سب سے زیادہ مؤثر فیکٹر وہ نعمت کی ناشکری ہے، ناقدری. اللہ پاک ہمیں آپ کو نعمت کی ناقدری کے وبال سے بچائے اور شکر کرنے کی توفیق نصیب ہے. اس نعمت کا کیا شکر ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ جو ذمہ داری ہم کو اللہ پاک کی طرف سے یہاں کے کاموں کے اعتبار سے مشرق میں ملی ہے، اس ذمہ داری کو پوری تن من دھن پوری صلاحیت کے ساتھ ایمانداری، دیانتداری اور اپنی آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ پورا ادا کریں گے، انشاءاللہ پورا ادا کریں گے. آنے والے سارے مہمان وہ ہم ان کے میزبان ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں. اب یہ آنے والا مجمع بھی، یہ جو مجمع آئے گا آپ کے بعد جو آئے گا میرے دوستوں بزرگوں، اس مجمع میں وہی چیزیں منتقل ہوں گی جو پہلے آنے والوں میں موجود ہیں. اگر یہاں غفلت کا ماحول ہے تو غفلت منتقل ہوگی، اور یہاں اگر آخر دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں دنیا میں خدمت کا رواج ہے، لوگ دکانوں پہ ملازمت کرتے ہیں،
1 مہینہ محنت کرتے ہیں، 30 دن کے بعد ان کو تنخواہ ملتی ہے. ایسا ہوتا ہے جی؟ نہیں ہوتا. دفتروں میں نوکریاں کرتے ہیں، آفس میں مختلف کاموں میں، وہ ساری کی ساری خدمتیں جو ہوتی ہیں ان کی بنیاد اجرت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اجرت. کام کریں گے پیسہ ملے گا، کام کریں گے پیسہ. پورے مہینے اپنے آپ کو تھکائیں گے، پورے مہینے اپنے آپ کو تھکائیں گے تو کیا ملے گا ان کو؟ پیسے ملیں گے، تنخواہ ملے گی. تو دنیا میں خدمت کا رواج ہے لیکن اس کی بنیاد اجرت ہوتی ہے، اجرت. لیکن دین میں یہاں پر خدمت کی بنیاد اجرت نہیں ہے. معلوم ہے کیا ہے؟ اجر ہے. اجر کیا ہے بولو؟ اجر. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الاجور، بدلہ ملے گا وہاں، اجر. تو ہماری خدمت کی بنیاد اجرت نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی پیسے نہیں دے گا، ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی تعریف بھی نہیں کرے گا. ہماری ساری کی ساری خدمت کی بنیاد وہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں وہ اجر کی بنیاد پر ہے. اور اجر کا دینے والا کون ہے؟ جس کا کام ہے، جس کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کون ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے. زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اور چاند کا مالک کون ہے؟ اور سورج کس نے بنایا ہے؟ اور سمندر کس نے ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ. وہ اجر دے گا، اللہ اجر دے گا. وہ اللہ جتنے بڑے ہیں ان کا اجر بھی اتنا بڑا ہے. ان کا اجر بھی دنیا کی طرح نہیں ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے. ان کے یہاں تو عجیب قدردانی ہے، عجیب قدردانی. آپ دیکھو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے دلی سے روزانہ صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے یا نہ پڑھ کے ایک بہت بڑا مجمع اپنے اپنے دیہاتوں سے، دہلی کے اطراف سے، گاؤں سے چلتا ہے. 3 گھنٹے ٹرین میں سفر کر کے شہر میں آتا ہے. 9 بجے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی ہوتی ہے اور 9 بجے کے بعد 5 بجے ان کی آفس سے چھٹی ہوتی ہے. تو پھر وہ 6 بجے اسٹیشن پہنچ کے 3 گھنٹے پھر واپسی میں ٹرین میں لگاتے ہیں اور 9 ساڑھے 9 بجے 10 بجے گھر پہنچتے ہیں. تو جس آفس میں یہ کام کر رہے ہیں اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کتنے گھنٹے پہلے گھر سے چلے تھے، آپ کو راستے میں کیا کیا تکلیفیں ہوئی ہیں، آپ نے گرمی برداشت کی ہے، سردی برداشت کی ہے، بارش ہو رہی ہے تو پانی میں بھیگتے ہوا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ چاہتا ہے میرے پاس 9 بجے میرے آفس میں آپ یہاں موجود ہونے چاہیے. رات میں آپ واپس ہوئے ہیں، کتنی دیر میں گھر پہنچے ہیں، کتنی دیر تک گھر میں پہنچنے میں دیر لگی ہے، اس کو اس سے مطلب نہیں. 5 بجے تک ڈیوٹی لینی ہے. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا جی، دنیا میں یہ ہوتا ہے. اسے کوئی مطلب نہیں ہے آگے پیچھے کیا کیا آپ نے، وہ کچھ نہیں جانتا. 9 بجے آفس میں ہونا اور 5 بجے چھٹی، آگے پیچھے جتنی تکلیف ہوئی اسے کچھ نہیں معلوم. لیکن اللہ بہت قدردان ہے، بہت قدردان ہے، بہت قدردان ہے. کہتے ہیں سردی میں وضو کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. وضو کیا وہ سردی میں کیا اور ٹھنڈے پانی سے کیا اور وضو کو کامل کیا اور مکمل کیا تو کیا کیا؟ اللہ پاک سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا الگ اجر دیں گے. کیونکہ ابھی اصل وضو تو نماز کے لیے نا جی، وضو کائے کے لیے؟ اور نماز ابھی شروع نہیں ہوئی ہے تو نماز کے لیے وضو ٹھنڈے پانی سے کیا اس کا الگ ملے گا، اس کا الگ ملے گا. اور رات کے اندھیرے کے اندر جو قدم اٹھیں گے مسجد میں جانے کے لیے اس کا الگ ملے گا، اس کا الگ ملے گا. اور مسجد میں بھی آپ داخل ہوئے اور داخل آپ نے اعتکاف کی نیت کی اس کا الگ ملے گا. مسجد میں پہنچے آپ نے کہیں گے فرشتے آپ پر رحمت کرتے رہیں گے. یہ اللہ قدردان ہے. کیا ہے بولو؟ قدردان ہے. آگے کے ملے گا، پیچھے عمل جتنی مشقت سے کیا جائے گا اور جتنے حالات میں کیا اس کا اجر الگ ملے گا. کبھی کبھی نماز کا مقیم کی، مسافر کی نماز کا مقیم کی نماز سے اجر بڑھ جاتا ہے. حالانکہ وہ 2 ہوتی ہیں اور یہ 4 کی 2 ہوتی ہے نا.
مقیم کی 4 ہوتی ہے اور مسافر کی 2 ہوتی ہے. مسافر کی نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ وہ سفر میں ہے، حالت سفر میں ہے، یکسوئی نہیں ہے، قیام نہیں ہے، قرار نہیں ہے، حالات آگے پیچھے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہا ہے تو اجر یہ بڑھ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہماری ساری خدمتوں کا میرے بھائیو دوستو بزرگوں بنیاد کیا ہے؟ اجرت نہیں ہے. کیا ہے بولو؟ اجر نہیں ہے. اجرت کی تو نفی اس طرح ہوئی، ہر یہاں آنے والا اپنی جان لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، اپنی جان اور اپنا مال، بس. اور اللہ کا کام، اور اللہ کا کام بس. لیکن میرے دوستوں بزرگوں اجر کس کو ملے گا؟ اجر کس کو ملے گا؟ کون سا عمل قابل اجر ہوتا ہے اور کون سا عمل منہ پر مار دیا جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، اللہ پاک کو ہماری اور آپ کی ضرورت ہے یا ہمیں اور آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے کام کے لیے اس کے لشکر بہت ہیں، اس کے لشکر بہت ہیں، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. اللہ کا کام کرنا ہے اپنی حاجت سمجھ کے، اپنی ضرورت سمجھ کے، اپنی سعادت سمجھ کے اللہ کا کام کرنا ہے. کیوں کہ اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اس کے لشکر بہت، وہ کسی سے بھی کام لے، اس کا کوئی کام نہیں رکتا کسی کے بغیر. ہماری سعادت ہے وہ اپنے کام کے لیے ہم کو استعمال کر رہے ہیں. تو آج میں نے کیا میرے بھائی دوستوں بزرگوں قابل اجر کون سا عمل ہوگا؟ اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمیں اور آپ کو اپنی نیتوں کو سنبھالنا پڑے گا. اس لیے ہماری اس محنت میں، دعوت و تبلیغ میں، دین کی اس محنت میں چند صفات جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس میں ایک صفت ہے 5 نمبر، اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے ذرا زور سے بتائیں. نہیں، تصحیح نیت. کیا ہے بولو؟ اپنی نیت کو صحیح کرو. 5 نمبر کیا ہے؟ تصحیح نیت. اپنی نیت کو اپنی آج کبھی کبھی آدمی جب عمل شروع کرتا ہے تو مخلص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مخلص ہوتا ہے. لیکن عمل جیسے ہی شروع کرتا ہے شیطان اس کی نیت بگاڑ دیتا ہے. تو شروع میں بھی اپنی نیت صحیح کرنی ہے، درمیان میں بھی اپنی نیت کرنی ہے، اور کبھی کبھی عمل کرنے کے بعد بھی نیت خراب کر دیتا ہے. تو آخر میں بھی اپنی جب شروع کریں باقاعدہ نیت کی نیت بنائیں. اے اللہ یہ ساری خدمات، یہ ساری محنت میں کسی کے لیے نہیں کر رہا، اے اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں. آپ راضی ہو کر میری آخرت بنا دیجیے. مجھے کسی کی تعریف نہیں چاہیے، مجھے کسی کی شاباشی نہیں چاہیے، کوئی مجھے پوچھے کوئی مجھے نہ پوچھے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. کوئی مجھے جانے کوئی مجھے نہ جانے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. آپ جان لیں بس میرے لیے کافی ہے. تصحیح، اپنی نیت کو بار بار صحیح کرنا. تو جو عمل اس کی رضا اور آخرت کے لیے کیا جائے گا وہی قابل ہے، اس پر اجر ملے گا. اس پر کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. اور اگر جو عمل اس کے لیے نہیں کیا جائے گا، کوئی اور چیز شامل ہو جائے گی، تو پھر بڑے سے بڑا عمل منہ پر مار. قیامت کے میدان میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آج جس نے جو عمل دنیا میں جس کے لیے کیا ہو اس سے بدلہ لے لے. تو وہاں کون دے گا؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک تو اللہ ہے، وہاں کون دے گا بدلہ؟ اس لیے قابل اجر عمل وہ ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں جو وہ تو ایک مرتبہ چھوٹا سا ایک عمل، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ کہا ہے، اس کا اجر کتنا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے لیے کہا سبحان اللہ، کہو ایک مرتبہ سبحان اللہ، اس کا اجر پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں کے برابر. سبحان اللہ. ہاں، اور وہ عمل جو اللہ کے لیے نہیں کیا گیا بڑا ہی، یہاں تک کہ جان دے دی، شہید ہو گیا ہے نا. وہ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 آدمیوں سے جہنم کو دہکایا جائے گا. 3 سے 3 سے. ایک شہید،
اور ایک سخی اور ایک علم دین کا جاننے والا. یہ تینوں عمل اللہ کے لیے نہیں کیے تو پھر کہ جہنم ان سے دہکائی جائے گی. سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہی ہوں گے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے آپ کو سارے اعمال کو خدا کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی بات ہے یہ، بڑی چیز ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، میں نے عرض یہ کیا کہ کوئی بھی عمل جو خدا کے ہاں اجر دلوائے گا وہ عمل ہوگا جو اس کے لیے کیا جائے گا اور اپنی آخرت کے لیے کیا جائے گا. کوئی چیز شامل ہو گئی تو وہ عمل بڑے سے بڑا عمل وہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا. اور اللہ کے ہاں چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اس کے لیے کیا جاتا ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. وہ تو زمین سے آسمان پہ اوپر لے جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل. اس لیے میرے دوستوں، ان ساری خدمتوں میں ہم کو اپنی نیت کو صحیح رکھنا ہے. ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے. ہم یہاں کیوں خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو اللہ کے لیے خدمت کرے گا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا، وہ کبھی شکایت نہیں کرے گا اور کوئی مطالبہ بھی نہیں کرے گا. کرے گا؟ کرے گا. اور جب نگاہ آخرت سے ہٹ جاتی ہے، آخرت سے ہٹ جاتی ہے، اللہ سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں اور مطالبے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اس پر جو بھی ناگواریاں آئیں گی اور جو بھی اونچ نیچ ہوگی اس پر ہم کو اللہ سے بہت کچھ ملنے کی امید ہے. اسے سارا مجمع نیت کریں، کوئی شکایت نہیں کریں گے. ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کوئی ہم کو جانے پہچانے. بس اللہ جان لے، وہ سب کو جانتا ہے. وہ تو بڑا علیم ہے، بڑا جاننے والا ہے. ماضی بھی اس کے سامنے ہے، حال بھی اس کے سامنے ہے، مستقبل بھی اس کے سامنے. ہمارا علم ناقص ہے. ماضی میں کیا ہوا تھا ہمیں نہیں معلوم، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم تو اتنے ناقص ہیں، ہمارے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، دائیں کیا ہے نہیں پتا، بائیں کیا ہے نہیں پتا، اوپر کیا ہے نہیں پتا، نیچے کیا ہے نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. اور اللہ پاک علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی، سب جانتا ہے. کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ان خدمتوں میں اپنی نیتوں کو سنبھالنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھا، یہاں جو تقسیم کار ہے نا، تقسیم کار، کوئی استقبال میں ہے، کوئی استقبال کی جماعت میں ہے، کوئی نگرانی میں ہے، اور کوئی مجمع جوڑنے میں ہے، اور کوئی صفحے سیدھی کرانے میں ہے، کوئی صفائی میں ہے. مختلف کام مشورے سے تقسیم کیے گئے، ذمہ داریاں آئی گئی. تو یہ ساری تقسیم کار جو ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ساری کی ساری تقسیم کار نظم کو قابو میں کرنے کے لیے ہے. فکر تقسیم نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی بولو؟ فکر تقسیم ہوگی. یہ سارا خدمت والا مجمع ایک فکر کا ہے. کیا ہے بولو؟ ایک فکر ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ یہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے، یہ محنت کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے اور ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں. اس میں ہم کو نیت یہ بنانی ہے کہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ پاک نے تمام دنیا کی، انسانوں کی، دنیا اور آخرت کی، دونوں جہان کی کامیابی کے لیے ایک مبارک طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دنیا کے انسانوں کو دیا ہے پسند کر کے، جس کا نام ہے دین اسلام. کیا نام ہے اس کا؟ دین اسلام. وہ مبارک زندگی گزارنے کا طریقہ میری ذات سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، وہ مبارک طریقہ اپنی پوری حقیقت کے ساتھ قیامت تک آنے والے انسانوں میں زندہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں کوئی حکومت پالیسی بناتی ہے، کوئی بجٹ تیار کرتی ہے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، اور یہ اتنا بڑا مجمع
میرے بھائی دوستوں بزرگوں کس لیے جمع ہوا ہے؟ قیامت تک آنے والے انسانوں میں وہ مبارک زندگی گزارنے کا طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں، میری ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس لیے یہ بنا ہے، اس کے لیے ہم خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایمان وہ کمال کے درجے کا، عبادات کے وہ کمال کے درجے کی، اور اخلاق کے وہ کمال کے درجے کے، اور معاملات وہ کمال کے درجے کے، اور معاشرت کی وہ کمال کے درجے کی، اپنی پوری حقیقت کے ساتھ پوری دنیا انسانیت میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں زندہ ہو جائے۔ تو فکر سب کی ایک ہے، کیا ہے بولو؟ فکر سب کی ایک ہے۔ تقسیم کار فکر تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی جو استقبال میں کھڑا ہے اس کی بھی یہی فکر ہے، ایک آدمی جو نگرانی کر رہا ہے اس کی بھی یہ فکر ہے، ایک آدمی جو ممبر سے مشورے سے بات کہہ رہا ہے اس کی بھی یہ فکر ہے، ایک آدمی جو جھاڑو لگا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے اس کی بھی یہ فکر ہے، ایک آدمی جو پارکنگ میں ہے اس کی بھی یہ فکر ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ہی فکر والا مجمع ہے، ایک ہی نیت والا مجمع ہے۔ تو اس فکر کا اور اس نیت کا میرے دوستوں آنے والے مجمع پہ جو اثر ہوگا وہ ہم سوچ نہیں سکتے، وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جو تقسیم کار وہ نظم کو قابو میں کرنے کے لیے ایک فکر، ایک دھن، ایک دھیان والا مجمع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے کاموں کو اللہ اور آخرت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے کرم سے صحیح جذبات اور صحیح نیت کے ساتھ یہاں پر اوقات گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے آپ کو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہ کہتے ہیں نا یہ محنت کیا ہے، تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جن صفات کے پیدا ہو جانے سے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں سب سے اول ایمان ہے نا، ایمان لا الہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری صفت کیا ہے؟ نماز، اور تیسری صفت کیا ہے؟ علم و ذکر، اور چوتھی صفت کیا ہے؟ اکرام مسلم، اور پانچویں صفت کیا ہے؟ تصحیح نیت، اور چھٹی صفت کیا ہے؟ جان و مال کو لے کر خدا کے راستے میں کی نقل و حرکت۔ یہ 6 صفات ہے، یہ 6 صفات اس محنت میں اپنے اندر محنت کر کے قربانیاں جان مال کی دے کر ان صفات کو، ان صفات کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ صفات کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایک مخصوص ماحول میں مخصوص وقت کے اندر اپنے آپ کو 4 اعمال میں لگایا جائے۔ اس میں سب سے پہلا عمل وہ دعوت ہے، کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اس اجتماع میں یہ پہلے آنے والا خدمت والا مجمع سب سے پہلے دائی بن کر یہاں پر رہے، کیا رہے بولو؟ دائی بن کر ہر ایک کو دعوت دے، ہر وقت دعوت دے، ہر جگہ دعوت دے، ہر حال میں دعوت دے، ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ کیسے؟ حکمت کے ساتھ، کیونکہ دعوت وہی مؤثر ہوتی ہے، وہی مؤثر ہوتی ہے جو حکمت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اور حکمت دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی، حکمت دنیا کی کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں فروخت کسی قیمت پر نہیں ہوتی۔ حکمت کا فیضان اللہ پاک اپنے خزانوں سے دلوں پر کرتے ہیں، اور اس راستے کی ٹھوکروں پر اور قربانیوں پر کرتے ہیں، اور جس کو اب حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ تو یہاں پر ہر خدمت میں آنے والا اپنے آپ کو کہے میں لگائے، ہر آنے والے کو دعوت دے حکمت کے ساتھ، اللہ کو سمجھائے، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کے خزانے، جنت، جہنم، آخرت، یہ دعوت۔ آج میرے دوست بزرگوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ اپنے دین کی داعی نہیں ہے، اس لیے باہر جتنی باطل دعوتیں چل رہی ہیں اس کی مدعو بنی ہوئی ہے، کیونکہ آدمی یا تو داعی ہوگا یا مدعو ہوگا، دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، تیسری بات نہیں ہوگی، یا تو متاثر کرنے والا ہوگا یا تاثر لینے والا ہوگا۔
اگر یہ خود اللہ کی قدرت سے اور اس کی بڑائی سے اور اس کے خزانوں سے اور اس کے غیبی نظام سے اور اس کی جنت سے اور اس کے جہنم سے متاثر ہے تو انہی چیزوں سے وہ دوسروں کو متاثر کرے، اور اگر متاثر نہیں ہے تو پھر تاثر لے گا، دنیا کے باطل نظام کا تاثر لے گا۔ اس لیے میں دوستوں دعوت کا ماحول بنانا ہے، کیا کرنا ہے یہاں پر؟ اس لیے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ دعوت دیں گے اور دائی بن کر یہاں رہیں گے، دائی بن کر داعیانہ صفات سے یہاں رہیں گے، حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے۔ حکمت کیسے کہتے ہیں؟ دیکھو مثال دیتا ہوں، آپ کی ناک ہے نا، ناک سب کی ہے نا، ناک یہ ناک، یہاں مکھی بیٹھ جائے، کیا بیٹھ جائے گی؟ مکھی بیٹھ گئی، تو اس کو اڑانے کا حکیمانہ اور سیدھا سارا طریقہ یہ ہے، رومال لیا ایسے کر دیا مکھی اڑ جائے گی، ہاتھ سے ایسے کر دیا مکھی اڑ جائے گی، اڑ جائے گی نہیں؟ مکھی ہے نا، اڑ جائے گی، اشارے سے اڑ جائے گی۔ ایک طریقہ اور ہے جو بہت بھونڈا ہے، کیا ہے؟ بھونڈا سمجھتے ہیں؟ ہاں، زمین سے پتھر اٹھایا اور ناک پر کیا کر دیا؟ مار دیا، ناک پہ مار دیا، تو کیا کہتے ہیں؟ مکھی تو اڑ جائے گی لیکن ناک ٹوٹ جائے گی، تو بغیر ناک توڑے مکھی اڑانی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ تو دعوت دینی ہے، ہر ایک کو دعوت دینی، ہر وقت دعوت دینی، ہر جگہ دعوت دینی، ہر حال میں دعوت دینی ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دینی۔ اس لیے یہ سارا مجمع نیت کرے انشاءاللہ یہاں پر داعیانہ صفت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور دعوت کی فکر کے ساتھ رہیں گے کہ یہاں آنے والا جتنا مجمع ہے اللہ پاک اس پر ہم کو سب کو مل جل کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں سے فکر لے کر جائے، آخرت کا فکر لے کر جائے، اللہ کا ہو کر جائے، اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کر کے جائے، اور وہ میرے دوستوں ماحول دعوت کا بنانا ہے۔ اچھا دعوت جو ہوتی ہے وہ دعوت برائے دعوت نہیں ہوتی، دعوت تو عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ کیا کے لیے ہوتی ہے؟ جیسے اذان ہے، اذان مکمل دعوت ہے، اذان کیا کے لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے۔ کیا کے لیے؟ نماز کے لیے۔ تو دعوت عبادت کے لیے، اس لیے اس سارے مجمع کو داعی بھی بننا ہے اور عابد بھی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ تاکہ یہ صفات آنے والے مجمع میں منتقل ہوں۔ اس لیے عبادت کی ساری شکلوں کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، تلاوت کو پورا کرنا ہے، تسبیحات صبح شام کی پوری کرنی ہے، اپنے آپ کو دعا میں لگانا ہے، اپنے سارے معمولات پورے کرنے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی پورا کرنا ہے، تاکہ یہ صفات آنے والے مجمع کے اندر منتقل ہو۔ تو اپنے وقت کو دعوت میں لگانا ہے، عبادت میں لگانا ہے، اور عبادت جو ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں بس صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک اس کو سیکھا نہ جائے، جب تک اس کو سیکھا نہ جائے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ کہتے ہیں اپنے یہاں پر ماحول میں تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانے کا ماحول قائم۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ جس کو آپ اللہ کی بات سکھا دیں گے، کوئی اللہ کی بات بتا دیں گے، اس کی نماز صحیح کرا دیں گے، کلمہ صحیح کرا دیں گے، التحیات صحیح کرا دیں گے، وہ آپ سے محبت بھی رکھے گا اور آپ کو یاد بھی رکھے گا، بھولے گا نہیں۔ ہمارے یہاں ایک امیر صاحب بیچارے جماعت لے کے چلتے تھے ہر سال، بوڑھے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ وہ گئے حج پہ، بیت اللہ طواف کر رہے تھے، طواف کیا کر رہے تھے؟ طواف۔ تو طواف کرتے وقت پیچھے سے ایک نوجوان آیا اور اس نے امیر صاحب کو کھولی ایسی بھر لیا۔ اب وہ امیر صاحب بیچارے چھٹا رہے ہیں، وہ چھوٹ نہیں رہی۔ تو اس نے کہا چھوڑنے کے بعد، آپ نے مجھے پہچانا امیر صاحب؟ کہ نہیں پہچانا؟ کہ میں فلاں سن میں آپ کے ساتھ چلے میں گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ 40 دن کے لیے گیا تھا، اور میں نے آپ کو بڑا ستایا تھا۔ نئے نئے لوگ جماعت میں ستاتے بھی تو ہے نا، امیر صاحب کو پریشان کرتے ہیں، اور آپ نے مجھ کو نبھایا تھا، پورے چلے آپ نے مجھ کو نبھایا تھا، اور نبھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھ پر محنت کی اور میری نماز صحیح کرائی۔ مجھ کو التحیات یاد نہیں تھی، التحیات آپ نے مجھے یاد کرائی۔
مجھے آج تک وہ بات یاد ہے. اس نوجوان نے کہا اور کہا کہ اب جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں اور اس میں تحیات پڑھتا ہوں تو آپ کا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے اور نماز کے بعد میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ میری ذریعہ بنے میری نماز کے صحیح ہونے کا. اور آج اللہ نے مجھ کو بیت اللہ پہنچایا ہے. بیت اللہ میں ہوں, یہاں بھی قبولیت کے جتنے مقامات آئے اور میں نے دعا مانگی آپ کے لیے آپ کا نام لے کر دعا کی ہے اور ان کو بیچاروں کو پتا بھی نہیں. اسے 3 دن مجمع یہاں رہے گا میرے دوست بزرگوں. ہمیں اور آپ کو دعوت, عبادت, تعلیم و تعلم اور خدمت کے لیے تو آپ آئے ہی ہیں. بڑی بات ہے خدمت کرنا, بڑی بات ہے, بڑا عمل ہے. خادم بن کے رہنا ہے تو دائی بن کر رہنا ہے, عابد بن کر رہنا ہے, طالب علم بن کر رہنا ہے, متعلم بن کے رہنا ہے اور خادم بن کے رہنا ہے. جب یہ مجمع میں یہ صفات آئیں گی, جب یہ اعمال کریں گے اور اس اعمال میں لگیں گے تو میرے دوستو ان اعمال میں نور اللہ پاک نے رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اندر کا اندھیرا نکل جاتا ہے اور نور آ جاتا ہے. اس نور میں میرے دوستو پھر گناہ نظر آتے ہیں, غلطیاں نظر آتی ہیں, کھٹک, او ہو اتنے سال ہو گئے نماز نہیں پڑھی, اتنے سال ہو گئے روزے نہیں رکھے, اتنے سال ہو گئے فلاں کا حق دبا رکھا ہے دیتا نہیں ہوں. یہ سب چیزیں نور میں نظر آئیں گی. ورنہ اندھیرے میں تو میرے دوستو آدمی دودھ کو پانی سمجھتا ہے اور پانی کو دودھ سمجھتا ہے. اندھیرے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, دودھ کو پانی اور پانی کو دودھ سمجھتا ہے. آج میرے دوستوں بزرگوں 20-20 سال ہو گئے, گشتوں میں جائیے آپ, گشتوں کے اندر لوگ ایسے ملیں گے مسلمان, آپ کو مسجد میں لائیے اور ان کو لے کر بیٹھیے اور ان سے بات کیجیے, کچھ سمجھائیے تو وہ بتائیں گے 15 سال ہو گئے, 15 سال کے بعد مسجد میں آنا ہوا ہے اور زندگی میں پہلی بار خدا کے سامنے سجدے کی توفیق ہو دی. آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو یہاں اس اجتماع میں دوستو یہ پہلے آنے والا مجمع دعوت میں, عبادت میں اور تعلیم و تعلم میں اور خدمت میں اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائے گا تو یہ اعمال ہی آنے والے مجمع میں منتقل ہوں گے. وہ مجمع بھی دعوت کی صفت پر, عبادت کی صفت پر, سیکھنے سکھانے کی صفت پر اور خدمت کی صفت پر رہے گا. جو صفات اس مجمع کے اندر ہوں گی وہ آنے والے مجمع کے اندر منتقل ہوگی. اگر وہ مجمع ان اعمال میں لگ گیا تو اندر کا یہ 3 دن کا اجتماع میرے دوستوں زندگیاں بدل دے گا. زندگیاں دنیا سے آخرت کی طرف اور مال سے اعمال کی طرف اور اسباب سے مسبب الاسباب کی طرف یہ رخ بدل دے گا. رخ غلط ہے اس وقت, رخ غلط ہے, رخ صحیح کر دے گا, زندگیاں بدل جائیں گی. میرے اتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اتنے اونچے, اتنے عالی, اتنے افضل کام کے لیے آپ حضرات کو قبول کیا ہے. کہو الحمدللہ. اور اس کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو انہی اعمال میں لگانا ہے اور انہی اعمال کو میں آنے والے مجمع کو بھی مصروف کرنا ہے. پھر ان خدمتوں میں میرے دوستوں بزرگوں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کار نبوت ہے. علامہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے آپ کے ملفوظ میں یہ ہے کہ ہم اس کام کو کار نبوت سمجھتے ہیں. تو نبوت کا کام, کار نبوت مزاج نبوت سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ مزاج نبوت سے ہوگا. دائی کے اوصاف میں اور دائی کے اوزار میں ایک اوزار اخلاق ہے. کیا ہے؟ بد اخلاقی سے آپ کسی کو جان بھی دینا چاہیں گے وہ قبول نہیں کرے گا, اور اخلاق سے کسی کی جان بھی لے لیں گے تو وہ دے دے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاق والا بنایا, بلکہ اخلاق کی تکمیل آپ پر کی تھی. اور آدمی کے اخلاق کا امتحان جب ہوتا ہے جب سامنے والا بد اخلاقی کرے, سامنے والا بد اخلاقی کرے, اور اب میرے اخلاق کا امتحان ہے. ورنہ میں آپ کو پیر کہوں, آپ مجھے پیر کہیں تو کچھ بھی امتحان نہیں ہے. آپ مجھے بزرگ کہیے, میں آپ کا بزرگ کہوں, آپ میرا ہاتھ چومیں, میں آپ کا ہاتھ چوموں, کچھ بھی نہیں.
یہ سامنے والا بد اخلاقی کرے گا. اور اخلاق وہ چیز ہے جو آدمی کو اگر ہم اس کو استعمال کریں اس ہتھیار کو تو میرے دوستوں بزرگوں وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. وہ بد اخلاقی بھی ہمیشہ یاد رہتی ہے, بد اخلاقی بھی ہمیشہ یاد رہتی ہے. اس لیے دوستوں اخلاق یہ بڑی چیز ہے, یہاں پر اپنے آپ کو سنوارنا ہے کیونکہ اخلاق بگڑتے ہیں. جب آدمی پر کام کا لوڈ ہوتا ہے تو اخلاق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے, ہم نے کچھ نظم کیا, وہ نظم ہمارا بگڑتا ہوا نظر آتا ہے تو بد اخلاقی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تو اس سے اثر کم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھو نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی. ایک اعرابی مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آیا, صحابہ کا مجمع بھی موجود ہے, اور اس نے آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کر لیا. کیا کر لیا؟ پیشاب کر لیا. اتنی بڑی کوئی بےوسری تو نہیں کرے گا نا, پورے پاکستان سے لوگ یہاں آئیں گے, کوئی اتنی بڑی بےوسری تو نہیں کرے گا یہاں تخت کے سامنے آ کے پیشاب کر دیں, نہیں کرے گا نا. وہاں ہوا, کہاں پہ ہوا؟ کس کے سامنے ہوا؟ اور صحابہ کی موجودگی میں سامنے میں دوڑو پکڑو کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر جا, اس کو فارغ ہونے دو. اب یہ اگر پیشاب رک گیا تو تکلیف ہو جائے گی نا. وہ فارغ ہوا, پھر اس کو بلایا اور اخلاق کے ساتھ سمجھایا. کیا کیا؟ ہاں دیکھو بھائی یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہ پاک جگہ ہے, یہاں ایسی باتیں نہیں. اور صحابہ سے کہا کہ اس کو پاک کر دو, پانی بہا دو. کیا کر دو؟ کیا پتہ گیا. تو وہ آدمی, وہ اعرابی اپنے قبیلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا اعلان ہے, ایسا کریم تو میں نے دیکھا نہیں, ایسا تو میں نے دیکھا نہیں, نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے مارا, نہ مجھے برا بلا, کچھ نہیں کہا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان ساری خدمتوں میں اپنے اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ ساری محنتیں جب تاثیر پیدا ہوتی ہے جب یہ مزاج نبوت کے ساتھ کیا جائے, اور وہ ہے اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا. چنانچہ آپ دیکھو, اگر گھر والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے تو کبھی بھی ہماری تعلیم گھر میں مؤثر نہیں ہوگی. گھر والوں کے ساتھ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں تو گھر کی تعلیم ہماری مؤثر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی. اگر محلے والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں تو ہم گشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے لوگ عمومی لوگ ہیں, اپنے اپنے ماحول سے کہاں سے لوگ نکل کے آئیں گے, وہاں کا اثر یہاں پر لے کر آئیں گے, تو ان سے ہر ایک قسم کی بے وصولی ہو سکتی ہے, اور ہمارے نظام کی گڑبڑ کر سکتے ہیں, ہمارے نظام کو بگاڑ سکتے ہیں. صفے سیدھی بچھائیں دی ٹیڑھی کر دیں گے. پانی جس جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پانی استعمال کر لیں گے. تو ان ساری ناگواریوں کو کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے. اور بد اخلاقی کی اجازت اس میدان میں نہیں ہے. محبت سے میٹھی زبان. ہم چوتھی یا تیسری کلاس میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک مرتبہ ہم نے وہ نظم پڑھی تھی. اس نظم کے کچھ اشعار ہیں وہ آج تک یاد ہے. اس میں ایک یہ بھی تھا, اس کی چند کیا, بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ, مبادہ کہ ہو جائے نفرت زیادہ, یہ تھا. اور وہ کرو دوستو پہلے آپ اپنی عزت, جو چاہو کریں لوگ عزت زیادہ, فراغت سے دنیا میں دم بھر نہ بیٹھو, اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ, اور جہاں کام ہوتا ہو میٹھی زبان سے, نہیں لگتی اس میں کچھ دولت زیادہ. میٹھی زبان ایک ہوتی ہے کڑوی زبان, ایک ہوتی ہے میٹھی زبان. میٹھی زبان کی بڑی تاثیر ہوتی ہے, اور کڑوی زبان کی کڑواہٹ اوہو بس پوچھو نا. اور زبان ہی ہوتی ہے, وہ کڑوی بھی ہوتی ہے اور میٹھی بھی ہوتی ہے. آپ کسی سے کہو آپ جانور ہیں, کیا کہو آپ جانور ہیں, تو اس کے سامنے غصہ آ جائے گا, اور کوئی پٹھان ہوا نا اٹھا کے پٹک دے گا آپ کو, یہ جانور بولتا ہے.
لیکن آپ جو کہو آپ تو شیر ہیں، شیر کیا کہو؟ تو شیر انسان ہے جانور ہے، وہ خوش ہو جائے مجھے شیر دے دیے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ کہ اخلاق کے ساتھ دعوت، عبادت، تعلیم و تعلم اور خدمت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور میٹھی زبان سے میٹھے بول سے. اور یہاں پر میرے دوستوں بزرگوں ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ رہنا. اگر ہم یہاں ماحول میں راحتیں تلاش کریں گے تو راحت بھی مل جاتی، جگہ اچھی مل جائے، کھانا پہلے میں کھا لوں، یہ بھی ہو جائے گا ہماری نیت کے اندر. اور اگر جذبہ یہ ہو کوئی بات نہیں، 3-2.5 دن کی بات ہے، آنے والے مہمانوں کو اچھی جگہ مل جائے، میں 2 دن ایسی ہی اپنی پوری کر دوں گا، دائیں بائیں ہو کے. کھانا پہلے آنے والے مہمان کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں. ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے مجمع کو میرے دوستوں ایک وقت میں سارے اعمال ایک ساتھ کرنے ہیں، تو اگر سارا مجمع ایثار اور قربانی والا ہوا تو سارے کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے. اور سارا مجمع اگر راحت تلاش کرنے والا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پریشانی ہو جائے گی نا. پھر کیا ہو جائے گا؟ پریشانی ہو جائے گی. اس لیے یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہوئی تو آنے والے مجمع میں بھی یہی پیدا ہو. اسلامی معاشرت جو ہے، اسلامی رہن سہن، اس کی بنیاد ہی یہی ہے، انصاف. کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. انصاف ہے. پھر احسان ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ دو، کچھ جھکتا ہوا دے دو. پھر اس سے آگے کی بات ہے وہ ایثار ہے کہ اپنی انتہائی ضرورت کے وقت اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دو، یہ ایثار ہے. اور صحابہ کی یہ صفت بتائی قرآن نے، یؤثرون علی انفسہم، وہ ایثار کرتے ہیں، اپنی قربان، اپنی ذاتی ضرورتوں کو قربان کرتے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ نے حکایت صحابہ میں واقعات لکھتے ہیں صحابہ کا ایثار اور قربانی. ایک سری 7 گھروں میں پھر دوبارہ وہیں پر آ گئی جہاں سے چلی تھی. اور یرموک کے موقع پر ایک دوسرے نے جان دے دی اور خود پانی نہیں پیا اور دوسرے کو پہلے پلا دو اور سب چلے گئے خدا کے. تو میرے دوستو یہاں پر ان تمام چیزوں اور ساری صفات کے ساتھ اگر ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، وہ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ پاک اس کو قبول کر نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ پاک کچھ فیصلہ فرماتا ہے. تو کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور پھر میرے دوستو ان ساری صفات کو کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولو، ڈرنا ہے. وہ بے نیاز ذات ہے، کسی کی ضرورت اس کو نہیں. اللہ جو کچھ ہوا ہے تیری شان کے مطابق نہیں ہوا ہے، تیری شان کے مطابق نہیں ہوا ہے. ڈرنا ہے، اپنے عمل کی کوتاہیاں اور کمیاں نکالنی ہے، مطمئن نہیں ہو جانا ہے. اور پھر ان کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے راتوں کو زندہ کرنا ہے. تنہائیوں میں اٹھ کر خدا سے رو کر مانگنا ہے. کہ خدمت کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خدمت کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک آدمی تھک گیا صبح سے لے کے شام تک نگرانی کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، مجمع کو جوڑتے ہوئے، سمجھاتے بجھاتے ہوئے، اپنی ساری ضروریات کو قربان کرتے ہوئے تھک گیا. اب رات میں تقاضا ہے آرام کا، لیکن تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد، کمر سیدھی کرنے کے بعد پھر آخری پہر میں اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھ کے اب یہ اللہ سے رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے، اپنے لیے مانگ رہا ہے، پورے اجتماع کی قبولیت کے لیے مانگ رہا ہے، پوری انسانیت کے لیے مانگ رہا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں میں صحیح زندگی وجود میں آ جائے اپنی حقیقت کے ساتھ، اس کے لیے رو رہا ہے. یہ فضا بنانی. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں ہے کہ ہمارے دنوں کی محنتیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک ہماری راتیں حضرات صحابہ کے مشابہ نہ ہو. وہ دن میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور رات میں پھر وہ مصلی پہ سوار ہوتے تھے.
اور قرآن نے حضرات صحابہ کی صفات بیان کی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں ان کے سجدے کے نشان سے آراستہ رہتی ہیں، سے نشان ان کے لیے۔ اور جگہ آج کی رات سجدے کی رات ہے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، آج کی رات قیام کی رات ہے۔ وہ عبادت گزار بھی تھے، اپنے دین کے داعی بھی تھے اور عابد بھی تھے اللہ کے، چونکہ معبود ایک اللہ ہی ہے، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا اور بندوں کا تعلق صرف عبادت کا تعلق ہے۔ وہ اپنے دین کو سیکھنے والے بھی تھے اور اپنے دین کو سکھانے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک عربی کا ہاتھ پکڑ کے التحیات یاد کرا رہے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے خدمت گزارتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، خدمتوں سے دل مسخر کیے جاتے ہیں۔ خادم جو بنتا ہے سب اس سے پیار کرتے ہیں، جو مخدوم بنتا ہے اگر عقیدت نہ ہو تو پھر بوجھ بنتا ہے، بوجھ بنتا ہے۔ اس لیے خدمت کی جذبے سے شرفار ہو کر اپنی آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت میں، عبادت میں، تعلیم و تعلم میں، خدمت میں اپنے آپ کو لگاتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آراستہ ہو کر اور رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے، اگر یہ مجمع ان صفات کے ساتھ میرے دوستو اجتماع کے اندر آنے والے مجمع کا استقبال کرے گا، بچ جائے گا آنے والے مجمع کے لیے، تو اللہ پاک دلوں کی زمینوں کو مسخر کر دیں گے، تسخیر کر دیں گے اور دلوں میں حق کے قبول کرنے کی استعداد پیدا فرما دیں گے۔ پھر منبر سے جو بات کہی جائے گی وہ دل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر میں اترے گی جو زندگیوں کے رخ کو بدل دے گی، اندر میں نور آ جائے گا، اندھیرا چلا جائے گا اور گناہ اپنے نظر آئیں گے، ہر ایک کو توبہ کی توفیق ہوگی اور اپنی زندگیوں کا فیصلہ کرے گا۔ خدا کے راستے کی نقل و حرکت میری زندگی کا مقصد تھا، میں امت ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ بندگی والی زندگی ہو، اور حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس مبارک زندگی کا داعی بن کر چلوں اور نمونہ بن کر اور سیمپل بن کر ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے زندگی گزاروں۔ حضرت صحابہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کیا، کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ اس لیے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، ان کی عبادت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، ان کے اخلاق، معاملات اور معاشرت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کی ضمانت کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم امت ہے میرے بھائی دوستوں کو، اتنے بڑے کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو منتخب فرمایا، توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر نصیب فرمایا، اور ان اوصاف اور صفات کے ساتھ اس محنت کو کرنے کی اور اس میں لگنے کی اور اجتماع میں میرے دوستوں بزرگوں وقت گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمایا۔ پھر میرے دوستوں بات یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی، ہم آ گئے، ہم نے خدمت کر لی، مہمان خوش ہو کر چلے گئے، کچھ لوگ خدا کے راستے میں نکل گئے، کچھ لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے، بات اتنی نہیں ہے۔ ہماری دعوت پر پورا ملک آ رہا ہے۔ اب دیکھو نا، اگر بتایا کسی نے 91 ممالک کے لوگ پہلے اجتماع ہوتے، 91 ممالک، کتنے؟ نہیں کہہ رہے 102 ہو گئے اور 9000 کے قریب مہمان آئے، اللہ سب کو قبول کرے جی۔ اب کہہ رہے ہیں 10,000 کو کراس کر گئے، یہ تو پہلے اجتماع کی بات ہے، اب دوسرا اجتماع شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو ساری دنیا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خیر میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ تو اب ان مہمانوں کو، یہ ہمارے مہمان ہمارے ملک میں آئے، کائے کے لیے آئے؟ کھانا کھانے آئے؟ ارے بولو نا، کائے کے لیے آئے؟ ارے بھائی دوستوں تو بولو، کھانا تو ان کے ملکوں میں، ایک ملک میں ہمیں جانا ہوا، جماعت میں جانا ہوا، اس جماعت کی برکت سے اللہ نے بہت سے ممالک میں جانے کی توفیق دی، ایک ملک میں جانا ہوا، وہاں کے لوگوں نے ہماری نصرت کی، کھانا کھلایا۔ کیا کھلایا؟ کھانا۔ تو دسترخوان جب بچھایا ہے تو اس دسترخوان پہ بلا مبالغہ 9 طرح کا مشروب تھا۔ کتنا؟ 9 طرح کا ڈرنکس۔ کتنے تھے؟ بتاؤ، پاکستان میں ہوتی ہے ایسی نصرت؟ وہ تو ایسے ملک سے آئے ہیں، ان کا معیار زندگی تو اتنا اونچا ہے ہم سوچ نہیں سکتے، تو کھانے کے لیے آئے یا ہماری ٹوٹی پھوٹی سڑکیں دیکھنے کے لیے آئے؟
دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ہم فلاں ملک میں گئے، نام نہیں لیتا اس کا، ہم فلاں ملک میں گئے، دنیا کے اور ممالک میں گئے، ہم نے خدا کے گھر دیکھے یعنی مسجدیں دیکھی، اور اس ملک میں گئے تو ہم نے خدا کے محلات دیکھے. کیا دیکھے؟ ایسی شاندار مسجد ہے، 2-2 3-3 منزلہ مسجد ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ویل کارپیٹ. تو وہ اس لیے آئے ہماری مسجد دیکھنے کے لیے کہ نہ وہ ایک آئیڈ کے اندر ایک آواز لگی ہے. کیا آواز لگی ہے؟ ایک محنت ہے. وہ محنت کی تاثیر یہ ہے کہ وہ محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلے والے وہ اعمال ہیں جن کی تاثیر یہ ہے کہ زندگی کا رخ بدل دے گی. وہ محنت یہاں ہو رہی ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے آؤ تو اپنی جان مال لگا کر قربانیاں دے کر جہازوں سے یہاں پر آ رہے ہیں دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے. اس لیے یہ سارا مجمع اس کی نیت کرے. اگر ہمارے اوپر یہ تقاضا آتا ہے کہ ان مہمانوں کو لے جانا پڑے، خدمت کرنے کے بعد ان مہمانوں کی جماعتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے جانا پڑے اور ان کے ساتھ اپنے اوقات کو لگانا پڑے اور دین کی محنت ان کو سکھانا پڑے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اس کو چھٹی نہ ملی جس کا سبق یاد ہوا، دعا ہوئے چلو بھی چھٹی نہ. اب دعا کے بعد تو اصل کام شروع ہوا ہے. دعا کے بعد کیا ہوا ہے؟ یہ اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. بتاؤ اس میں کون کون خوش نصیب ایسے ہیں جو اس کے لیے تیار ہو؟ نیت تو سبھی کر لو. اللہ پاک میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمیں آپ کو اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اس آنے والے مجمع کی پوری پوری قدر ہم کو نصیب فرمائے. آنے والے مجمع کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اجتماع کو میرے دوستوں بزرگوں اللہ پاک اپنی بلند بارگاہ میں قبول کر کے عالم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے. اور امت جو باطل کے نرغوں میں ہے، اللہ پاک نرغوں سے نکلنے کی اپنے کرم سے راستے بن جائیں اس اجتماع کے ذریعے. میرے دوستوں اس کے لیے خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ. خدمت والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدمت کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آسان فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. ایک بات یہ یاد دلا رہے ہیں، اجتماع تو اصل میرے دوستوں جمعرات کی یعنی مغرب سے شروع ہوگا، عصر سے شروع ہوگا، لیکن آج کیا دن ہے اور کل کا پورا دن بدھ کا ہے، جمعرات کا آدھا دن ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے. زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، زندگی بہت قیمتی چیز ہے. زندگی کا جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا ہے. ہماری زندگی کا جو وقت گزر گیا کبھی ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. آج کی مغرب کی نماز کبھی دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، کل کی آئے گی. اس لیے ہر ایک اپنے وقت کا نگران بنے، اپنے آپ کو اعمال میں مصروف رہے، متوجہ اللہ رہے، ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہیں، عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے رہیں، دین کے سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو لگاتے رہیں، اللہ کے راستے کی محنت کے لیے ایک دوسرے کا ذہن بناتے رہیں اور ان کو تیار کرتے رہیں. ان اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنی ضرورتوں کو مختصر کرنا ہے، ایثار کے جذبے کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اور اس طرح میرے دوستوں اپنے اوقات کو لگانا ہے. اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ.